اب یہ مہینہ محرم کا آج شروع ہوا ہے، اس محرم کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرو۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا نا، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، سارے مہینے 12 کے 12 مہینے میرے ہی ہیں، لیکن منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے جو ہے نا وہ میرے لیے بہت محترم ہے، بہت محترم ہے، جس میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو شہر اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دیکھو آپ خانہ کعبہ کو دیکھو نا، یہ خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ کو جب آپ دیکھو گے تو آپ کو ایک عام سی عمارت نظر آئے گی، ہو سکتا ہے اس سے خوبصورت عمارتیں آپ کو باہر نظر آئیں، خانہ کعبے میں آپ کو پھر کچھ بھی نظر نہ آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں بیتی، یہ میرا گھر ہے، اب اس کے اندر عزت اور عظمت اور احترام سب کچھ جمع ہو گیا، اب اس سے بہتر کوئی آپ کو عمارت نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے، اس کے اندر عظمت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اس مہینے کے اندر عظمت پیدا کرنی تھی، عزت پیدا کرنی تھی، اس مہینے کو محترم بنانا تھا، تو اپنی طرف نسبت کر دی، شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی مہینے ہیں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ محرم کے مہینے کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ ثواب اس محرم کے مہینے کے اندر پائے گا، پورے مہینے کے اندر۔ یہ عاشورہ کے روزے کی بات نہیں ہو رہی، صرف لوگ عاشورہ کا روزہ نہیں مراد میں اس حدیث سے، پورا مہینہ مراد ہے، پورے مہینے کے اندر جب دل چاہے جب روزہ رکھے، آپ کو رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ ثواب دیا جا رہا ہوگا اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ سال جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس نے وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے، جتنے گناہ صادر ہو گئے اس سے وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر تصور کر کے یہ مانگا جائے اللہ روزہ رکھ رہا ہوں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اگر اس سے مراد صغیرہ ہے، اے اللہ میرے کبیرہ بھی معاف فرما دے، توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، معاف فرما دے، تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، دھل جائے گا، بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس لیے عاشورہ کے دن آپ روزہ رکھو، لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر جب صحابہ کرام کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا مدینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ روزہ کس خوشی میں رکھ رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ یہودی لوگ روزہ کس خوشی میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کے لشکر سے نجات اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمائی تھی، اور ان کی قوم کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی کے اندر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور یہ یہودی لوگ بھی اس خوشی کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی موسیٰ تو میرا بھائی ہے،
اس کی خوشی تو مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے زیادہ منانا چاہیے، تم لوگوں کو زیادہ منانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کی بنسبت تمہیں زیادہ خوشی ہونی چاہیے اس کی تو. لہذا بھائی میں بھی اب روزہ رکھوں گا عاشورہ کا، اور تم لوگ بھی روزہ رکھنا، لیکن ایک کام کرنا کہ یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، یا 10 کا یا 11 کا روزہ رکھنا، اور میں بھی ایسے ہی رکھوں گا اگلے سال. یا تو 9 10 کا رکھوں گا، یا 10 یا 11 کا بھی رکھوں گا، مطلب ایک دن ملا کر رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے کہ 2 روزے رکھنے ہیں، لہذا 9 محرم کا بھی روزہ رکھے یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھے عاشورہ کے روزے کے ساتھ. یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے گا خوب اچھی طریقے سے. آج کل علماء حضرات کچھ بولتے ہیں کہ بھئی یہودی لوگ روزہ نہیں رکھتے اس وجہ سے، وہ تو یہودی لوگوں کی مشابہت کی وجہ سے تھا، آج وہ انہوں نے عاشورہ کا روزہ بھی چھوڑ دیا ہے، تو اب مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا اگر کوئی عاشورہ کا روزہ صرف رکھ لیتا ہے تب بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ لوگ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہودی لوگوں کو ابھی جانا ہی نہیں ہے. جتنا بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کام کرنا ہے شاید ہی کوئی اور قوم کر رہی ہو. جتنا امت کو نقصان پہنچانے کے اندر وہ کام کرنا ہے شاید ہی کوئی اور قوم کر رہی ہو. ارے جنگ ہی یہودیوں سے ہے نا. جتنا اس دنیا کے اندر فساد یہودی مچا رہے ہیں، اور وہ اپنے دین کی وجہ سے مچا رہے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. تو فساد ہی اس لیے مچا رہے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں معلوم ہے نا، تو یہ بات نہیں معلوم ہوگی ان کو. بھائی وہ بہت جمے ہوئے ہوتے ہیں، تو تمہیں کیسے معلوم چلا کہ بھائی وہ روزہ نہیں رکھ رہے؟ میں تو سمجھتا ہوں وہ روزہ رکھتے ہیں، آج تک روزہ رکھتے ہیں. وہ عیسائیوں کے بارے میں ہوتا نا تو پھر مجھے معلوم ہوتا ہاں بھائی عیسائی تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہودی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے دین کے اندر بڑے پکے ہوتے ہیں بھائی. ان کو اسلام پر لانا بھی بڑا مشکل ہے. ایک یہودی لڑکی یا ایک یہودی آدمی، اس کو ایمان کی دعوت دو، بڑا مشکل سے ایمان قبول کرے گا، بہت مشکل ہے اس کو لانا، کیونکہ ان کی ساری جنگیں اسلام کے خلاف ہیں. اور وہ بچے کو تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں، پیٹ میں ہوتا نا بچہ اس وقت سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اسلام دشمنی کے اوپر. تو بھائی بہت بڑی ریسرچ ہے یہودیوں کی، میرے خیال سے ہماری ریسرچ نہیں ہے اتنی. اس کو معلوم ہے، بہت بڑا واقعہ پڑھا ہے انہوں نے حجاج بن یوسف کا. سب اللہ والوں کو بلایا اور حرام کھلا دیا، بولا آج اللہ کا شکر ہے میں آپ کی بددعا سے محفوظ ہو گیا. سارے اللہ والے مستجاب الدعوت تھے نا. دیکھو سمجھنا، اس کو معلوم ہے حرام کی نوست سے ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، اب میں نے ان کو حرام کھلا دیا. یہ مسلمان ہے حجاج بن یوسف، اور اس کا یقین یہ ہے. تو آج یہودی اسی بات کو لے کر چل رہا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو سود کے اندر ایسا پھنسایا کیونکہ اس کو معلوم ہے ریسرچ کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جو سود پر کام کر رہا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، میرے رسول کا اعلان جنگ ہے. تو جب اعلان جنگ ان کا اللہ سے ہو جائے گا، ان کی مدد اب کون کرے گا اللہ کے بعد؟ ان کو سود پر لگاؤ.
ان کو کس پر لگاؤ؟ سود پر لگاؤ. آج میڈیا کو جو میڈیا استعمال ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم لوگ میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، استعمال. ارے نہیں، جیسی ان کی خواہش تھی، جیسی ان کی سوچ تھی، اس اعتبار سے ہم میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. لگایا ہوا ہے، ہمارے بچے کو لگایا ہوا ہے، بچے سے لے کر بڑا بوڑھا تک کس میں لگا ہوا ہے؟ انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر، اور پتہ نہیں اور کون سی ویب سائٹ سے، ان سب کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ ایک وار ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں مجھے اور آپ کو لگا دیا گیا ہے. اندر سے میرا اور ایمان، آپ کا ایمان ویک ہو گیا، کمزور کر دیا گیا ہے ہم کو. یہ ساری چیزیں کر رہا ہے وہ. اس کو معلوم ہے اگر اس سے یہ گناہ کروا دیا جائے اللہ کی مدد چلی جائے گی. اس کو معلوم ہے اگر اس سے یہ کام کروا دیا جائے اللہ کی مدد چلی جائے گی. اس کو معلوم ہے کہ بھئی میڈیا کے ذریعے سے اس کو لان تان کے اوپر لگا دیا جائے، غیبتوں کے اوپر لگا دیا جائے، بہتان کے ذریعے اوپر لگا دیا جائے، کینہ بغض کے اوپر لگا دیا جائے، نفرتوں کے اوپر لگا دیا جائے، یہ اس کام کے اندر لگ جائے گا. جس کام کے نہ کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، یہ اس کام کے اندر لگ جائے گا. جب سارا ہی اس کام کے اندر لگا ہوا ہوگا تو اللہ کی مدد ان کے اوپر سے ہٹ جائے گی. جب تک اللہ کی مدد ہٹی رہے گی، چاہے یہ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے یہ روزہ رکھ رہے ہوں، چاہے یہ حج کر رہے ہوں، چاہے یہ زکوٰۃ دے رہے ہوں، ساری چیزیں کر رہے ہوں، لیکن یہ سارے کام کر رہے ہیں، ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. جب ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا تو اب بتاؤ میری اور آپ کی مدد کرے گا کون اس کے بعد؟ میرے اوپر غیبی نصرتیں اتریں گی کیا؟ ارے غیبی نصرتیں کے اترنے کا اسباب تو میں نے بند کر دیے، اعمال کے ذریعے سے اترا کرتی تھی نا غیبی نصرتیں، ان سب کو تو میں نے بند کر دیا. اب غیبی نصرتیں نہیں اتریں گی. تو بھائی ان ساری باتوں کو سمجھنا پڑے گا، ان ساری سازش کو سمجھنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا. مشابہت، آپ اس حدیث کو غور سے پڑھو، سمجھ میں آئے گا. عبادت کے اندر کہ بھائی ایک روزہ ہم نہیں رکھیں گے، ان کی مشابہت ہو جائے گی. ہم 2 رکھیں گے، 2، کیونکہ عبادت میں بھی مجھے ان کی مشابہت نہیں چاہیے. آج عبادت سے ہٹ کر چھوڑ دو، کوئی طریقہ بتاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہو ہم لوگ، اور اس سے مشابہت نہیں ہو رہی ہو. سارے طریقے میں ان سے مشابہت ہے. سارے طریقوں میں ان سے مشابہت ہے. بھائی اس حدیث کو سمجھو، پڑھو، پتہ چلے گا یار کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہی ہے. اللہ نے اپنے اندر سے نکال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک روزہ جو عبادت ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرض کیا تھا، اور عاشورہ کا روزہ رمضان کے مہینے سے پہلے فرض تھا تو رکھا جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، کیونکہ مہینوں کی ترتیب بنانی تھی، مہینوں کو اپنی ترتیب کے اوپر لانا تھا. یہ جو لوگ تھے نا، جو کفار مکہ تھے، انہوں نے مہینوں کی ترتیب ہی بگاڑ دی تھی. بھائی زمانے جاہلیت میں بھی ان کو معلوم تھا یہ محترم مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں لڑی جاتی. یہ جانتے تھے. جیسے محرم چل رہا ہے نا، تو یہ جانتے تھے کہ بھائی اس مہینے کے اندر لڑائی نہیں ہوگی، تو یہ کیا کیا کرتے تھے؟ بھائی ابھی سفر چل رہا ہے، محرم نہیں ہے،
محرم تو اس سفر کے بعد آئے گا، تو یہ ترتیب اس طریقے سے بگاڑ دیتے تھے، چلو لڑائی کرو، ایسے لڑائی ہوا کرتی۔ تو جو مہینہ محرم کا ہوتا تھا وہ سفر کا مہینہ ہوتا تھا ان کے نزدیک، انہوں نے اس کی ترتیب بگاڑ کر بہت ہی بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ جب یہ ترتیب صحیح ہوئی ہے تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے حج کیا ہے، حج کے مہینے کے اندر حج کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ترتیب بگاڑا کرتے تھے، لہذا ہمارے کو تو ترتیب مل گئی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے، ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ترتیب مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے۔ تو جب ترتیب مل گئی، اس ترتیب کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کر لو۔ پھر اسی عشرے کے اندر سب سے بڑا رکن اعظم، جو رکن اعظم سمجھا جاتا ہے، وہ حلیم پکانا۔ اس کے بغیر محرم نہیں گزرے گا آپ کا۔ اگر کسی نے حلیم کے بغیر محرم گزارا، اس کا رکن اعظم فوت ہو گیا، وہ محرم ہی نہیں کہلائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا حاجی، عرفات کے میدان میں نہیں رکا تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا، تو جس کا رکن اعظم فوت ہو جائے حلیم پکانے والا، وہ محرم ہی نہیں کہلائے گا۔ تو بھائی یہ بھی ایک عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی موقع پر محرم کے مہینے کے اندر یا عاشورہ کے عشرے کے اندر، اس عشرے کے اندر محرم کے، کبھی حلیم پکایا؟ کوئی کانسیپٹ نہیں ملے گا۔ یہ کانسیپٹ ثابت کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا تو انہوں نے مختلف دالوں کو مکس کر کے حلیم پکا دیا تھا، کچھ کھچڑا ٹائپ بنا دیا تھا۔ تو اس کھچڑا ٹائپ کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کچھ دالوں کو مکس کر کے اور حلیم بناتے ہیں اور ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تاریخی روایت ہے، تاریخی روایت جھوٹی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اپنے کانسیپٹ کو صحیح کرو، اور یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ محرم کا جو مہینہ ہے نا، وہ عظمت والا پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی نا، اس وقت سے یہ محرم کا مہینہ اللہ کے نزدیک محترم تھا۔ اس وقت سے محترم تھا یہ محرم کا مہینہ۔ یہ تو ابھی ہم نے سمجھنا شروع کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ محترم ہو گیا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس محرم کے اندر ہونا اور عاشورہ کے دن ہونا اور ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی شہادت کے لیے ایک ایسے دن کا انتخاب کیا جو اللہ کے نزدیک پہلے سے محترم ہے۔ تو ہم دوسری بات کر کے ان کی رتبے کو کم کرتے ہیں، ان کی عظمت کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کم کرنے سے ہوگی نہیں ان کی عظمت کم، ان کی عظمت تو بڑھتی ہی رہے گی، کوئی کم کر نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو غلط فہمیاں ہیں اس کو نکالیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو محرم کا مہینہ پہلے سے ہی محترم ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر کوئی فضولیات، حلیم بنانا، اس کے اندر اپنا ٹائم سرو کرنا، پھر چندہ جمع کرنا، پھر لوگوں سے چندہ جمع کرنا، پھر گھر گھر جا کر چندہ جمع کر کے، اور جس نے چندہ نہیں دیا ہوتا نا، سب سے پہلے اس کا بھگونا آ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس، اور ان لوگوں کا بھگونا آتا ہے جو پورے ٹائم حلیم کی مخالفت کرتے رہے۔ چل بھائی حلیم سنا ہے تم لوگ بڑا اچھا بناتے ہو، اے ذیشان بھائی تھوڑا سا تو بھیج دے۔ ایسا ہوتا ہے نا، چکھ لیں گے یار، دیکھیں گے تو صحیح
تو ہماری نظر میں بہت زبردست آدمی ہے، تو بدعتی تھوڑی ہے۔ اب یہ حلیم کھانے کے چکر میں او بھائی حرام ہے، حرام، یہ نجس ہے، نجس۔ جو بدعت کا کھانا ہوتا ہے نا وہ نجس ہوتا ہے، چاہے کسی نے بدعتی طور پر بنایا نہیں بنایا، اس کی چھٹیاں تھی اس وجہ سے بنا دیا، مشغلہ کرتے ہوئے بنا دیا، لیکن بھائی ایسے دن کیوں بنایا؟ مشابہت اختیار کیوں کر لی؟ اگر مشابہت اختیار کر لی تو اس میں سے ہی ہے نا، تو ان میں سے ہی ہو گیا، چاہے تو نے بدعت کے طور پر نہیں بنایا ہو، نیت تیری بدعت کے طور پر۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہر عمل کا اخلاص الگ ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی میری نیت میں نہیں تھا، تو بھائی نیت کا اخلاص نہیں بتا، تو مجھے عمل کا اخلاص بتا، ہر عمل کا اخلاص الگ ہے۔ پھر اس کے بعد گھر کے اندر پہنچ جائے حلیم، پھر آپ سوال کر رہے ہو کہ ہمارے کو تو لوگ دے کر چلے جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب اس کھانے کو ہم ماسیوں کو دے دیں، اس کھانے کو ہم کسی اور کو دے دیں، تو بھائی اس کو کھلا دیں ہم لوگ۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم اس کو ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بین کے اندر، تو کھانے کی بے ادبی ہوگی۔ صرف ایک سوال کر رہا ہوں، اگر کھانا بدبو مار رہا ہو اور آپ اس کو نہیں پھینکو، کہاں پھینکو گے یہ بتاؤ؟ کچرے کے اندر ہی پھینکو گے نا، یا کھلاؤ گے کسی کو؟ یار بدبو مار رہا ہے، میں تو نہیں کھا سکتا لیکن کسی اور کو کھلا دیتے ہیں، یار خامہ خواہ میں یہ کھانا ڈسٹ بین کے اندر پھینکوں گا ضائع ہی ہوگا، یہ کھا لے گی یار، یہ کھا لے گا تو یار مجھے دعا بھی دے گا کہ یار کچھ دے دیا اس نے۔ یہ صحیح ہے سوچ؟ اس سوچ کے ساتھ کسی کو کھلا سکتے ہیں؟ ارے بتاؤ، جب نہیں کھلا سکتے تو بھائی آپ یہ کھانا جو جس پر بدعت کا لیبل ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھنا، اس پر لیبل ہی بدعت کا لگا ہوا ہے، پھر وہ آئے آپ کے پاس تو وہ اس کو نجس نہیں سمجھ رہے، اس کو بدبو والا کھانا نہیں سمجھ رہے۔ چلو ایک بندہ سود پر کام کرتا ہے زبردست قسم کا، اور وہ بریانی بناتا ہے بڑی ٹیسٹی، اور وہ سود پر آپ کو معلوم ہے زبردست کام کرتا ہے یار، لوگوں کو قرضے دیتا ہے لیکن سود بہت لیتا ہے، اور اس کے گھر سے آپ کے گھر میں کھانا پک کر آئے، آپ کیا کرو گے؟ کھاؤ گے؟ وہ بھائی کھانا جائز نہیں ہے، وہ ظاہری نجاست ہے، یہ باطنی نجاست ہے، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے کھانا، تو یہ بدعت والا کھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اب آیا کھانا آئے تو بھائی اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دو، کسی کو ہی مت دو، ضائع ویا نہیں ہو رہا کوئی، یا وہ کس نے کہہ دیا ضائع ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا بچہ ایک قطرہ پیشاب آپ کی بریانی کی پلیٹ میں ڈال دے، کیا کرو گے؟ دیکھو بدبو نہیں آ رہی اس میں سے، آ رہی وہی مہک رہی ہوگی بریانی کی زبردست، بلکہ اور مکس اور کرو اور زبردست آئے گی، کرو گے کیا؟ ضائع کرو گے؟ اب یار میرے بچے نے تو تھوڑا پیشاب کیا، یار چوکیدار کو دے کر آ جا، کم از کم وہ تو کھا لیں، مجھے تو حضرت نے منع کر دیا۔ او بھائی حضرت نے منع نہیں کیا یار، حضرت تو خود پھنسے ہوئے اس میں، ان کو بھی خوشبو اچھی لگتی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں سب سے پہلے، تو نے نہیں کھانا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی میں نے نہیں کھانا سب سے پہلے، تو لہٰذا آپ نے وہ کھانا نہیں کھانا، نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ آ جائے، تشدد نہیں کرنا، شدت اختیار نہیں کرنا، کیوں لے کر آئے؟ لے لو، جہاں پر اس کی تشکیل کرنا بتایا وہاں تشکیل کر دینا، صحیح ہے نا؟ تشکیل پیٹ پہ مت کر لینا،
ایک شخص نے مجھے سوال پوچھا، بڑا زبردست سوال. حضرت بریانی آئی تھی محرم کے مہینے کے اندر، زبردست بریانی تھی، اور اس پر فاتحہ بھی ڈلی ہوئی تھی. میں نے تجھے کیسے معلوم کرا؟ حضرت ہوا کیا کہ زبردست خوشبو آ رہی تھی بریانی کھا. پھر سوال ذہن میں آیا کہ حضرت سے تو پوچھ لوں کہ بریانی کھا سکتے نہیں کھا سکتے، کہیں غلط تو نہیں کر دیا میں نے لگا بریانی کھانے سے پہلے پوچھ لیتا نا. تو بریانی کھانے کے بعد تیرے ذہن میں کیوں آیا؟ پورا کھانے کے بعد اب ذہن میں آیا کہ بھائی اب پوچھ لوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر حضرت بولیں گے نہیں کھانا چاہیے تو آئندہ نہیں کھائیں گے. اب فون کر کے پوچھ رہا ہے مجھ سے بھائی بریانی میں نے کھا لی ہے، اس طریقے سے ایسا ہوا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہو نا، بریانی کھانا کوئی منع تھوڑی تھا، لیکن اب اس پر جو تم نے طریقہ اپنا لیا، اس پر کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ دی، پڑھنے کے بعد پھر اس کو جو بھی آپ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو تقسیم کروا رہے ہو. یہ جائز نہیں ہے، یہ سنت سے ہٹا ہوا طریقہ، یہ بدعت کا طریقہ ہے، یہ بدعت کا طریقہ ہے. بھائی لوگ بولتے ہیں ہم نے قرآن شریف تو پڑھا ہے، اس کے اوپر کیا کر دیا ایسا؟ قرآن شریف تو پڑھا ہے اور کیا کیا ہے؟ وہ بھائی قرآن شریف پڑھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا؟ یہ مسئلہ یہی ہے، جب ان کا طریقہ نہیں، انہوں نے نہیں کہا، اسی لیے تو بدعت ہے. یہ جتنا وہ کہہ دینا اتنا کر لو، اور جتنے سے روک دینا اتنے سے رک جاؤ. بھائی یہی اتباع سنت ہے نا. اپنی سوچ کے ساتھ نیک عمل کرنا اور اپنی سوچ کے ساتھ لگے رہنا کہ بھائی کیا ہوا اس میں یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی تو لے رہا ہوں. تو بھائی اپنی سوچ سے تھوڑی لینا ہے، جیسا کہا ہے نا ویسا کرنا ہے، جتنا کہا ہے ویسا کرنا ہے. اپنی سوچ سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. پھر تو دین جو ہے نا وہ اپنی سوچ کا نام ہو جائے گا. تو سیکھو تو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، کیا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ ویسے قرآن شریف کی آیتیں پڑھے بغیر ویسے تقسیم کر دیں گے ویسے ثواب نہیں پہنچے گا؟ ارے پہنچے گا بھائی، آپ کرو تو صحیح، ثواب ہی پہنچانا نا، ویسے بھی ثواب پہنچے گا. نیت ہی کرنی ہے کہ اللہ جو ثواب مجھے ملا ہے یہ ثواب فلاں کو پہنچا دے، یہی تو نیت کرنی ہے. اتنا آسان تھا، سارا مشکل کر دیا. پتہ نہیں کہاں سے کان گھما کر انسان کو پاگل کر دیا. وہ پریشان ہو جاتا ہے جب تک یہ لواز بند نہ کروں اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوا. او بھائی قبول ایسے ہو جاتا ہے صرف، اے اللہ میں نے یہ کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے، جو تیری رضا مجھے حاصل ہوئی، اے اللہ میرا فلاں بھائی انتقال کر گیا ہے، میں نے اس کو دی، آپ اس تک پہنچا دیں، بس ختم ہو گیا. یہ اصال ثواب ہو گیا. اب اصال ثواب کو پکڑ کر اتنا لینتھی کر دیا کہ بڑا لمبا کر دیا. بھائی طریقہ یہ تھا. تو اس عاشورہ کے دن یا عاشورہ سے پہلے 9 محرم کے دن بھائی کوئی کھچڑا وچڑا نہیں بنائے، نہ حلیم بنائے، صحیح ہے نا. اور دوسرا شربت واجب، ایک تو فرض تھا ایک واجب ہے، صحیح ہے نا. ایک فرض تھا ایک واجب. تو واجب کو چھوڑنے سے بھی کیا ہوتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے. جس نے واجب چھوڑا اس کے اوپر دم واجب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے، اور ذرا زیادہ واجب چھوڑ دیا بڑا تو پھر 7 حصوں والا جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، اونٹ یا گائے. اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تب بھی ایک گائے یا ایک اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے. تو بھائی
شربت بنا بنا کر پستہ، بادام اور کاجو اور روح افزا، دودھ، ان سب کا مکس کر کے بندہ شربت پلا رہا ہوتا ہے، اور بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، بڑا ثواب مل رہا ہے، بڑا عذاب مل رہا ہے، ثواب نہیں مل رہا، عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ایک تو اپنا مال بھی لگا رہے ہو، اوپر سے عذاب کے مستحق بھی ہو رہے ہو، تو صحیح رخ کے اوپر مال لگا لو نا۔ صحابہ کرام اس رخ کے اوپر مال لگاتے تھے کہ اپنا، صحابہ کرام کا مال اس رخ کے اوپر لگتا تھا۔ ارے اسلام کے اوپر مال لگایا انہوں نے، مسلمان کے اوپر مال کبھی نہیں لگایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے۔ مسلمان کی مدد الگ، اسلام کی مدد الگ۔ ہم مسلمان کی مدد کر کے سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، نہیں بھائی، مسلمان کی مدد کرنا تھوڑی لازم تھا تیرے اوپر، اسلام کی مدد کرنا تیرے اوپر لازم تھا۔ تو نے جس کو لازم اللہ نے کیا اس کو لازم نہیں سمجھا، اور جس کو لازم نہیں کیا تھا اس کو لازم سمجھ لیا۔ بھائی اگر میں بھوکا مر رہا ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں، تو مجھے سب سے پہلے اللہ کے پاس کھڑا کرنا نا اس شخص کو، یہ جو بھوکا مر رہا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر ہے کہ لوگ میری مدد کریں گے، تو بھائی اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ مدد کا مستحق یہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا یقین اللہ سے ہٹ کر لوگوں پر لگا ہوا ہے، پہلے اس کی اس اعتبار سے مدد کرو، ورنہ آپ سے سوال ہوگا، سوال ہوگا آپ سے۔ پہلے اس سے بولو یار دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے سنا ہے ایک دفعہ کھانے کو نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، اور پھر پوچھا اے عائشہ آیا کچھ کھانے کو؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی تک نہیں آیا۔ پھر دوبارہ نماز پڑھنے چلے گئے، پھر فرمایا عائشہ آیا؟ بولا نہیں آیا۔ پھر تیسری دفعہ نماز پڑھنے چلے گئے تو 6 رکعت پڑھی تھی، 6 رکعت کے بعد پتہ چلا کہ کھانے کو کچھ آیا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ تیرے کسی بندے نے بتایا تھا تجھ سے مانگ، 2 رکعت تو پڑھ لی ابھی تک آیا نہیں۔ ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو، جب تک نہیں آیا جب تک پڑھتے رہے، یہ کسی نے نہیں سیکھا، کرتے رہے، عمل کو جاری رکھا، چھوڑا تو نہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی 6 رکعت تھی، میں تو پوری زندگی پڑھتا رہا ہوں تو 2 رکعت تک نہیں پہنچ سکتا ان کی۔ تو لہٰذا مدد کیسے ہونی چاہیے؟ مدد اس اعتبار سے، یقین بنانے کے اعتبار سے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اچھا، شربت تو نہیں پیو گے نا، نہ شربت بناؤ گے، پھر مجھے فون بھی تو نہیں کرو گے نا یار شربت آیا بڑا پستہ بادام میں لبریز۔ یقین جانو آپ جب فون کرتے ہو میرے منہ میں بھی پانی آتا ہے، میں سوچ رہا ہوں ان کا جائز کر کے اپنا بھی کر لوں۔ کوئی شک نہیں مل رہی ہوتی، بڑی کتابیں کھنگالی، اے اللہ کچھ تو مل جائے، یہ شربت جائز ہو جائے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے یار اس میں سے، بڑے مزیدار۔ اور کبھی تو یوں دیکھ لو نا، محرم ویسے تو ابھی تو تھوڑا موسم اچھا ہو گیا، ویسے تو گرمی میں جب آتے نا یوں باہر سے گزر رہے ہو اور گرمی میں پسینے آ رہے ہو آپ کو، اگرچہ اے سی میں بیٹھے ہو گاڑی میں لیکن پھر بھی پانی پینے کا دل چاہتا، اور پھر اس میں پانی کو چھوڑو شربت دیکھ لو آپ گلاس پکڑا ہوا، تو اللہ سے بولا جا رہا ہوتا ہے اللہ کہ کیا کیا تم نے، سامنے کیوں لایا؟ سامنے کیوں لائے؟ بس پھر وہی امتحان ہوتا ہے، وہی امتحان ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو نا، تو بھائی اب شربت نہیں پینا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی طریقے سے جائز ہو نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی سمجھانے کی کوشش کر لے، ٹھیک ہے؟ ابھی بنا لینا، ضروری ہے کہ عاشورہ کے دن بنائیں؟ ہاں ویسے روزہ رکھیں تو بنا سکتے ہیں بھائی، روزے میں تو بنا سکتے ہیں۔ اچھا ایک حدیث مشہور ہے کہ بھائی اس عاشورہ کے دن جو
اپنے گھر والوں کے اوپر، اہل و عیال پر رزق کی فراوانی کرے گا، سال بھر اس کی روزی میں تنگی نہیں ہوگی، اس کی روزی کشادہ رہے گی۔ یہ بہت ضعیف حدیث ہے، مستند حدیث نہیں ہے۔ بعض علماء حضرات تو اس کو جھوٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت باندھی گئی ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی روایت ہے۔ لیکن اگر چلو اس کی سند کو ضعیف کے ساتھ، ضعف کے ساتھ قبول بھی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ضعیفوں کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی اس کی ضعیف حدیث، ضعیف سند کے اوپر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کرم نوازی کی بارش کر ہی دیں گے، پورے سال روزی کے اندر آسانی کر ہی دیں گے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن ہے اس کی سند کیا؟ ضعیف۔ اگر کوئی یہ حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کی سند کے اعتبار سے اس کے ضعف کو بھی بیان کرے، اگر نہیں کرے گا گنہگار ہوگا، یاد رکھنا۔ تو حدیث ضعیف کو بیان کر رہا ہو تو اس کی سند کے اعتبار سے اس کے ضعف کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ بعض علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی ضروری ہے اس کے ضعف کو بیان کرنا، ٹھیک ہے نا۔ لہذا اپنے گھر والوں کے اوپر کشادگی کرو، رزق کشادگی کر دو، رزق کی فراوانی کر دو۔ ہم نے تو اس حدیث کی بنیاد پر ہر سال ہی کیا ہوگا، صحیح ہے نا، کیونکہ کوئی ہو نہ ہو کسی حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، اس پر ضرور کریں گے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اس پر ضرور کریں گے۔ ڈر لگتا ہے نا تنگی سے، فاقے سے، پریشانی سے، باقی تو اللہ تو معاف کر دیو، لیکن اس حدیث پر اس لیے عمل کرتے ہیں، دیکھ تو نے اس پر یہ وعدہ کیا ہے، رزق ملے گا، اور باقی احادیث کے اوپر عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ صحیح مستند حدیث کے اوپر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا فرمان بتا رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے ضعیف حدیث پر اس وقت عمل کرنا ضروری ہے جب تم مستند حدیثوں کے اوپر عمل کر رہے ہو۔ جب تم مستند حدیثوں کو چھوڑے ہو تو ضعیف حدیث کے اوپر عمل بنتا ہی نہیں ہے۔ تم اس ضعیف حدیث پر کیسے عمل کر رہے ہو؟ پہلے مستند احادیث کو تو لے کر آؤ، تو پھر ضعیف حدیث پر عمل نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں ہو رہا، اپنے مفاد کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اور جس میں آپ کے نفس کا مفاد نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہو۔ تو بھائی اگر احادیث پر عمل کرنا ہے تو پھر پورے دین پر عمل کرو نا۔ ایمان تو پورے دین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ایسا تھوڑی استقامت کہتے ہیں اس کو ہے کہ بندہ پورے دین پر عمل کر رہا ہو، ایک عمل کے اندر استقامت ہو گئی، دوسرے عمل کو چھوڑ دیا، تیسرے عمل کو چھوڑ دیا، یہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا، باقی یہ عمل پر استقامت ہو گئی، اس کو بھی کر لیا، اس کو بھی کر لیا، اس کو بھی کر لیا۔ تو بھائی یہ تھوڑی استقامت ہوتی، استقامت ہوتی پورے دین کے مجموعے کے اوپر آپ استقامت کے ساتھ عمل کر رہے ہو، اس کو استقامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ محرم کے مہینوں کے اندر سبیلے لگانے سے بھی گریز کریں۔ اگر کسی ایک فرقے کے مسلک کے اندر یہ بات ہے تو بھائی اس کو کرنے دو، ان کی مجالس کے اندر جانے سے بھی گریز کرو، صحیح ہے۔ آپ کو جانے کی مرثیہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، نوحہ خوانی سننے کی ضرورت نہیں ہے، شام غریبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے جو کرنا ہے ان کو کرنے دو، آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں آپ کو شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا آپ اپنے مسلک کے اوپر دل جمعی کے ساتھ جمے رہو بس، اور اپنے علماء کے ساتھ کنیکٹ ہو کر رہو، جڑ کر چلو، جڑ کر رہو، تاکہ آپ کے دل کے اندر سے گمراہی نکلے اور آپ کے دل ہدایت کے اوپر جم جائیں۔ مرثیہ بھی بعض اوقات بعض لوگ پڑھتے ہیں، عجیب آواز ہوتی ہے، صحیح ہے نا، روئے بغیر تو مرثیہ ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ تو
ہمارے فقہ کے اندر مرثیہ پڑھنا ناجائز ہے، حرام ہے. علماء حضرات فرماتے ہیں بھائی کسی اور کے اندر جائز ہوگا وہ پڑھے، لیکن ہمارے مسلک کے اندر یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام. اس لیے اس حرام کام سے اجتناب کرو، ٹھیک ہے. اور کسی مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر جانا، کیونکہ اس کے اندر ہوتا اکثر جھوٹی روایتیں ہی ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی، کہانیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ. جو حقائق ہوتے ہیں نا، وہ حقائق تو بالکل غائب ہے. تو بھائی ایسی محفل کے اندر جا کر بیٹھا جس میں حقائق غائب ہوں اور کہانیاں زیادہ ہوں، اور اس کہانیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر انگلیاں اٹھنے کا اندیشہ ہو، ایسی محفل کے اندر جانا اپنے ایمان کی خرابی ہے. آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا پھر. اس لیے میں ایسی محفلوں سے گریز کیا جائے، بچا جائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھایا جائے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو. جس کا جو مسلک ہے وہ جا رہا ہے، اس کو جانے دو، ہمارا کام تھوڑی ہے یہ. بھئی جس کا مسلک ہے اس سے لڑنا تھوڑی ہے ہم نے، کرنے دو ان کا مسلک کے اعتبار سے. لیکن وہ ہمارے مسلک کے بیچ میں بھی نہ بولے نا پھر، اور بات اتنی سی. اس لیے یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ خلاصہ بتایا محرم کے مہینے کا. عاشورہ کا دن کیسے گزارنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس پر فضائل بتائے ہیں، اور کیسے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. کیونکہ جس عمل پر احتساب نہیں ہوتا تو وہ عمل بدعت بنتا ہے. جس عمل پر احتساب نہیں ہوتا وہ عمل کیا بنتا ہے، بدعت بن جاتا ہے. اور جس عمل کے اندر علم نہیں ہوتا تب بھی وہ عمل بدعت بنتا ہے. تو اگر کسی عمل پر علم موجود نہیں ہے، احتساب کس کو کہتے ہیں؟ احتساب کہتے ہیں اس عمل کے فضائل کیا ہیں، جو میں عمل کر رہا ہوں اس عمل کے فضائل کیا ہیں. شربت پلانے کے فضائل کیا ہیں، سبیل بنانے کے فضائل کیا ہیں. تو کہیں سے نہ فضائل ثابت ہے شربت بنانے کے، نہ سبیل بنانے کے، آپ کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. یہ عمل سنت والا عمل ہو کیسے سکتا ہے جو شہادتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد ہوئی ہو؟ وہ عمل سنت والا عمل بن کیسے سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنت والا عمل تو صحابہ کرام کے عمل کو کہتے ہیں نا. تو وہ کتنے عرصے کے بعد ہوا ہے یہ کام؟ اس کے بعد سبیل بنانے کا عمل بھی اس کے بعد کتنے عرصے بعد شروع ہوا ہے. تو یہ سنت والا عمل کیسے بن سکتا ہے؟ پھر شربت پلانے کا عمل کتنے عرصے کے بعد ہوا ہے، یہ سنت والا عمل کیسے بن سکتا ہے؟ یہ آٹومیٹکلی بدعت عمل ہے. یہ حلیم بنانا اس کے بعد شروع ہوا ہے، تو سنت والا عمل کیسے، اس پہ ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ ثواب تو وہی ہے نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو صحابہ کرام نے کیا، اس پر ہی ثواب ملے گا نا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ مل سکتا ہے کیا؟ تو اس کو سمجھنا پڑے گا بھائی.